اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک ایک اندیکھی دیوار سی بنی تھی، مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ وہ اسے تحیر سے دیکھتی الٹے قدم پیچھے آئی۔ اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پر غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی۔ جی جی آئی۔ نور بانو نے جو کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی بھاگتی ہوئی اوپر آئی۔ جاؤ کوئی جھاڑو لے کر آؤ، اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ، کوئی صفائی کیوں نہیں کرتی ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے کس بات پر زیادہ غصہ چڑھا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر نور بانو تو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آ گئی۔ اتنا بڑا جالا بنا ہی کیسے؟ جب نور بانو اس کے ساتھ باہر چھت پر آئی تو وہ حیرت اور اچنبھے سے جیسے خود سے بولی تھی، حیا باجی دیکھیں نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین کی ہے، وہ روز چھت صاف نہیں کرتی، مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھر سے گزری بھی نہیں ہے، گزری ہوتی تو جالا نہ بنتا، یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں کچھ عرصے کوئی گزرا نہ ہو۔ حیا نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا، اسی لیے تو جالے بنتے ہیں۔ اس کے دل میں بھی بن گئے تھے، اب اسے ان کو صاف کرنا تھا۔ کیسے؟ لمحے بھر بعد ہی اس کے دل نے اسے جواب دے دیا تھا، اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسی ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لہلہاتا سبتا، کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ان کا نمبر مل گیا تھا اور چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اجازت ملنے پر اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی۔ وہ معمر مگر پروقار استاد تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ آپ کا سر کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پر کہی تھی۔ اپنے سیاہ عبائے اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ شیور، آپ بتائیے، اور چائے لیں گی کیا؟ نہیں نہیں سر، پلیز کچھ نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامعہ چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ منتظر تھے۔ حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی۔ کوہنیاں کرسیوں کے ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے وہ پلاٹینیم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے اور اسے اپنی تمام ہدایت اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے، اپنا مسئلہ صرف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر یہ جو صوبہ صبر ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندے سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ کرسی پر قدرے آگے ہو کر بیٹھے وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، میرے لیے دین کبھی بھی لائف اسٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا، پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سنائے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی، میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی بھی نہیں تھی، میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف عیاں تھی۔ دل میں چھپے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی، وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میں میلاد اٹینڈ کر لیا کرتی تھی اور ٹاپ قلبی میں اسلامی تبرکات کو دیکھ کر سر ڈھانپ لیا، بس ثواب مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے، میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے مجھے 2 طرح کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور پھر موت کے بعد جہنم۔ درد سے اس کی آنکھیں میچ لیں،
بھڑکتا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے ہی تھا۔ میری جلد پر آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے، اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے، اور میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ احزاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں کسی عہد میں بندھے بنو قریظہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے۔ پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف اسٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پر مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر اسکارف کرواتے آئے ہیں، وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پر قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شائستگی سے کہتے اس نے اپنا دل ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اسی لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک سورہ ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے۔ اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ کے سوا اور دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پر طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ فطری طور پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے، حیا نے دکھ سے بولا۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے حیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا، انہوں نے حجاب کے لیے اسٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہو، اور حجاب کے لیے ہر اسٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو طنز و تانق کے نشتروں سے آزمایا گیا، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا، اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ حیا نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا ہی نہیں تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے جو اس تک عمل کریں، مثلاً صرف اسکارف لیں، اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلاً ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجتاً وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں، تو وہ غلط تھی۔ وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے، مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پر تکبر کی یہ جنگ کیا بنے گا اس کا؟ حیا کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا ابھی آپ نے احزاب کی پہیلی کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے، اس نے فوراً تصحیح کی۔ دوست، آپ کی دوست نے یہ کہا، خندق بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ حیا چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے احزاب کی پہلی ابھی مکمل حل نہیں کی۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی، وہ جو اس پہلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو خود سوچنے ہوگا۔ قرآن کی پہلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سادہ حل نظر آ جائے گا۔
اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچ لوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو کیا میرا دل دکھتا ہے؟ میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سا مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہے حیا؟ 23 سال، 23 ایئرس کی ہونے والی ہوں، اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 سال کی عمر سے اسکارف لے لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 سال کی عمر میں لیا، جو بات 10 سال، ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئی۔ آپ دوسرے سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے سمجھ لے؟ وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ تو کیا سر ان کو بھی میری بات سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ حیا نے دکھ سے بولا۔ اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں بیٹا، اور کم بھی، مگر آپ انہیں اس کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیے کو عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پر رکھا، جو گلابی ریپرز والی کینڈیز سے بھرا ہوا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے۔ یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اس سلسلے میں۔ یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پسند ہے تو یہ بھی اچھی لگیں گی۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ مسکرا کر بتاتے چند کتابیں اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی، باہر نکل گئے۔ حیا نے بھیگی آنکھیں صاف کی اور پھر مسکرا کر جار کھولا۔ اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالیں، گلابی ریپر اتار کر کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتی اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا، جہاں سے ابھی ابھی سر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنے قریب آ جاتے ہیں نا، وہ سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے حیا کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ نور بانو فاطمہ قریب سے ہی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایت دے رہی تھیں۔ عابدہ بھابی اور سہرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی۔ یہ عابدہ چچی اور سہرش کے چکر ان کے گھر میں زیادہ نہیں بڑھ گئے تھے؟ پرسوں ہی تو وہ آئی تھیں اور پھپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھیں۔ آج پھر آ رہی تھیں، کیوں بھلا؟ اماں کرسی سے اٹھ کر ٹیشو ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا۔ چچی کیوں آ رہی ہیں؟ کیا ابا سے ملنے آ رہی ہیں؟ نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سہرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے۔ وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہیں۔ سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے۔ اچھا، وہ اچھمبے سے عبایا پہننے لگی۔ پہلے تو سہرش کسی سے مشورہ نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی؟ ہر ایک انسان پر شک کرنا۔ اف، وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی۔ خیر جو بھی ہے، اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ارم کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ حیا، وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ سنجیدگی۔ ارم، اسے حیرت ہوئی۔ ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ تم باہر جاؤ، وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔
بتاؤ کیا بات ہے؟ حیا نے نرمی سے پوچھا۔ ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے تم پر غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا۔ ارم اگر تم نہ بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا تو وہ کیوں گیا تو میں خود ہی بتا دیتی۔ جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں۔ اگر تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پر بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں نے اس دن زیادتی کر دی تمہارے ساتھ۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل پسیجنے لگا تھا۔ اٹس اوکے ارم، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے نا حیا، اسی وقت سے آبدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سہرش کی بات چلا سکیں۔ کیا؟ حیا چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت بھری تھی۔ ہاں نا، اسی لیے روز پھپھو کے پاس آ بیٹھتی ہیں، کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو حیرت ہوئی، حیا نے بمشکل شانے اچکائے۔ جو بھی ہے، مجھے ان باتوں پہ فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مگر خیر، ارم نے گہری سانس لی، لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں تھا بلکہ ہموار سا تھا، نارمل سا۔ بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے حیا، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جسے بھی فون کرنا تھا اسے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں، بھابھی، کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی ہوگی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو۔ الہی بخش، اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے اس کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی، ڈرائیور نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو، حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی جلدی فون پر دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس نے سننے کی کوشش کی۔ 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کی کال ریکارڈ چیک کیے۔ اس نے ڈائلڈ کالز میں سے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا۔ حیا نے اسے کھولا، وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش، اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے۔ فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی، اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم، اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل کے آفس پہنچی تو وہ آفس میں موجود نہیں تھے۔ ان کی سیکیورٹی پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ رجا اندر تھی۔ آپ بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکیورٹی نے اوپر سے نیچے تک عجیب سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ بنا اثر لیے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ حیا کے عبایا بہت سی جگہوں پر اسی طرح دیکھا جاتا تھا۔ رجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پر بیٹھی تھی، چہرہ اخبار میں اتنا جھکائے کہ گھنگریالے بال صفحے کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پر نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی بہت اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں کر پائی تھی۔ رجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ رجا کو کچھ مدد کر سکے۔ رجا کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ رجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ دکھاؤ کیا ہے؟ حیا نے وہ پرانا مڑا توڑا اخبار رجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔
ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ رجا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پہ کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ حیا نے پیار سے پوچھا۔ رجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیے کو اسے بے اختیار بہار گل یاد آئی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے، جیسے سائلنٹ کے حروف عدل بدل کر دو تو لسٹن بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایناگرام میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوتی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو، وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی۔ یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ، یہ کسی مووی کا نام ہے۔ تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ رجا نے کچھ نہیں کہا، وہ بنا تعصب کے خالی خالی نظروں سے حیا کو دیکھتی رہی۔ حیا نے چند ثانیے غور سے دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا۔ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے؟ ہیری پوٹر۔ دیکھو اس سے ہیری پوٹر بنتا ہے۔ اب یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار رجا کو تھمایا۔ رجا نے دھیرے سے اثبات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک حرف خالی جگہ پر اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگلش فلموں میں کام کیا کرتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان 3 الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی، اسے سب بھول چکا تھا۔ اوہ ہاں، کلائنٹ ایس ووڈ۔ وہ ایک دم چونکی۔ بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم خود سالو کرو، بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کیا تھا، پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی، ٹھیک ہے؟ بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن اپنے اس آخری پزل کی طرف بھٹک گیا۔ سویپ کرنے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ کیا وہ کوئی ہنٹ تھا؟ اسے حرف کی جگہ کو سویپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے؟ مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاس ورڈ تو 8 حرفی ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی تھی؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ 2 الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہوں۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈ لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا۔ یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ فلسفے میں، آرٹ، فنکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامز کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اسے پہلے سے یہ خیال کیوں نہیں آیا بھلا؟ فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھا، مگر اسے اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے، اور ابھی وہ کام اسے کرنا تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی، ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکریٹری کو بتا کر رجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں ہی اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے سائڈ اسٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر، وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے۔ وہ ان عجیب و غریب مجموعات سے نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ میں ٹھہر گئی۔ اسٹور سویپس کے الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ 2 الفاظ تھے۔ ٹائپ پاسورڈ، اس نے اچنبھے سے دہرایا۔ یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو، کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کرے۔ لفظ پاسورڈ جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے۔ لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہے۔ دنیا کے سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ۔ اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا۔ تیز چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی۔ اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں آفس میں ہی ہوں، مگر پلیز میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ٹھیک؟ ابا کی سیکریٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس لاک کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پر رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسے ہی رکھی تھی۔ حیا نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوکٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے۔
8 چکور نشان جس پر اس نے یہ پاسورڈ ڈالنا تھا۔ کی بورڈ پر انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی اور پھر آنکھیں کھولیں۔ اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاس ورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا۔ ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWORD اور انٹر پہ انگلی رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہرا سگنل چمکا۔ کیس گرانٹ، پاسورڈ درست تھا۔ یا اللہ! وہ خوش ہو یا حیران اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی۔ اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈر میڈیا پلیئر تھا۔ میڈیا پلیئر؟ اس نے اچنبھے سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا اور بھائی کی مہندی کی طرف، مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پر نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہ کبھی ہل ہی نہیں سکے گی۔ اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جو کام نپٹا کر عبد الرحمن پاشا کو بہار گل سے نمٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز، جیل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل۔ عبد الرحمن آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئیں۔ سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے؟ اس نے ایک لفظی اختصار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان سے جانتی تھی وہ بھاپ گئی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے، انہوں نے ملال سے بتایا۔ شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی، وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پر بیٹھی بہار گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراک میں ملبوس وہ واقعی غمزدہ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عبد الرحمن؟ وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی۔ بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے نا تمہیں دوسروں کو اذیت دینا؟ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ وہیں رک گئی، چہرے کی جوت بجھ گئی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے میں تلی ہو؟ تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبد الرحمن؟ نہیں نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا۔ وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ بہارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پر جا بیٹھی۔ مجھے نیا گھر نہیں چاہیے، اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا۔ تمہیں میری ضرورت ہے، میں اس لیے نہیں گئی۔ چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے سمجھایا۔ اچھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ انتزاعی انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ ہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ایک بے وقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو، بہارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5.5 سال بعد 15 کی ہو جاؤں گی، اور پھر تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ بہار گل، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تو تم مجھے مروا ہی دو گی۔ نہیں، ایسے مت کہو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو عبد الرحمن، تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے۔ بہت سارے جھوٹ، وہ خفا سے انداز میں مگر ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ مثلاً کیا پتہ چل گیا ہے تمہیں؟ میرے بارے میں؟
بہارے کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا، چیلنج دیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ۔ بہت سی باتیں پتہ چلی ہیں، یہ کہ تمہارا اصلی نام عبد الرحمن نہیں ہے، اور یہ کہ تمہارا نام جہان سکندر ہے اور تم ہی حیا کے کزن ہو۔ جہان ایک دم ہنس پڑا۔ بہارے کو حوصلہ ہوا، اسے برا نہیں لگا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کو ذرا تقویت ملی۔ صبر نہیں ہوا عائشہ سے، میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا۔ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا، تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن۔ بہارے نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے، وہ نہ غصے میں تھا نہ محظوظ سی مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس؟ مجھے امید ہے کہ تم اس راز کو راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہار گل؟ میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے اب بتاؤ؟ میں نے جلا دیا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد ہی بھجوا دوں گا اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ بہارے کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ تم مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری بات مانو، جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ بہارے پریشانی سے کہہ اٹھی۔ جہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں، عائشہ، آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا، اس لیے یہ سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا، اسے معلوم ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اسے راز رکھنے آتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھلتا باہر نکل گیا۔ بہارے گل بھاگ کر باہر آئی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا۔ یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پر لڑکنے لگے تھے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو دیکھ رہی ہے، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اسکرین کی روشنی حیا کے سفید پڑتے چہرے کو بھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روکے یک ٹک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر تھا، نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے گرے پردے۔ کیمرہ کسی اونچی جگہ پر رکھا گیا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کمرے نے اسے نہیں چونکایا تھا، اس شخص نے چونکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں میڈم آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا۔ کس سے؟ یقیناً حیا سے۔ حیا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا نام جہان سکندر احمد ہے، بہت پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میجر جہان سکندر احمد۔ احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سر نیم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں پنکی نہیں تھا۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا جا رہا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، دم سادے۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا، میں ڈالی تھا، یاد ہے تمہیں؟ ایک چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو، عبد الرحمن پاشا، ہوٹل گرینڈ کا مالک، ایک برا آدمی۔ وہ گویا سانس لینے کے لیے رکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، نہ کبھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو، مجھے خود ڈھونڈو، مجھے ڈسکور کرو۔ بہت بار میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نہیں سمجھ سکی، سو میں نے چاہا کہ میں تمہیں خود بتا دوں۔ وہ اب ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا جیسے یاد کر کے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دور کہیں غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ حیا بالکل سانس روکے دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔
میں نے تمہیں سب کچھ ڈائریکٹلی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں کبھی اتنی آسانی سے اتنے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا کرتا، اور میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے حیا۔ اور میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ انفارمیشن کو انکوڈ اور ڈیکوڈ کرنے میں صرف کیا ہے، اس لیے میں نے ایک پزل ترتیب دیا اور تم اسے حل کر لو گی، یہ میں جانتا ہوں۔ کب کرو گی؟ تب میں کہاں ہوں گا، زندہ بھی ہوں گا یا نہیں، باہر ہوں گا یا پھر جیل میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ تم اسے حل کر لو گی۔ جولائی کی گرمی میں ہی حیا کے ہاتھ پیر برف بن چکے تھے۔ وہ پلکیں بالکل بھی نہیں جھپک رہی تھی، وہ بس اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے اس نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو، وہ جیسے پہلی دفعہ اس شخص سے مل رہی ہو۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا، وہ جان نہیں پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہیں بدل دو تو سارا قصہ بدل کر رہ جاتا ہے۔ پہلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی کہانی کا حصہ رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کہانی سنو۔ بات کے اختتام پر وہ مسکرایا تھا۔ اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سویپ کرنا، رائٹ؟ یو ایڈیٹ، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ ابھی تک پلکیں نہیں جھپک رہی تھی۔ وہ ماہ دسمبر کے اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سی شام تھی۔ بادل ہر سو چھائے تھے، سبز درخت، سیاہ بادل، سرمئی سڑک، ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ جس ہوٹل میں اسے جانا تھا وہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پہ تھا۔ وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور اترا تھا، اب اسے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ مائیگرین نہیں تھا مگر شدت ویسی ہی تھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھیں جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کے مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم ہی آتے تھے مگر جب آتے تو اسے دکھی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پر طعنہ بھی دے دیا تھا، جہان سکندر تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے نہیں روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرنس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور ہی تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کا سلور اسمارٹ فون جو کچھ عرصے قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بے حد پیش قیمت سروسز نگرانی کرنے والے آلات۔ اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑنی تھی۔ مسٹر پارٹنر، اسکرین پہ یہ نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی لوگوں کے نمبر ان کے اصل ناموں سے سیو نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، اس نے کان سے فون لگایا۔ پہلے کسی کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے کی طرف آیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع جو کم ہی آتے تھے وہ اپنی اصل شناخت ہی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والیٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والیٹ کے ایک خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا۔ گارڈ کی تنی آئی برو سیدھی ہوئی، ایڑیاں خود بخود مل گئیں اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تو اسے یہ عیش بہت اچھے لگتے تھے۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں پہ لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے، ان کا رخ کہاں تھا، ڈیوٹی پر کتنے گارڈ موجود تھے، اگر آگ لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی،
اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں موجود صوفوں کی جانب بڑھ گیا جدھر ثانیہ ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی شلوار قمیض پہ سیاہ سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے برے بالوں کی اونچی پونی، اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، اس سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ دو صوفے آمنے سامنے لگے تھے، درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی جس پر ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا، ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا، مقابل صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا، تعداد اسے نہیں بتائی، دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا تمہارا کام۔ اس نے بیٹھتے ہوئے آئی برو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا، تمہاری معلومات ٹھیک تھیں، وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکریٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی سیکنڈ سیکریٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں، اور وہ بھی بہت جلد، اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو واٹ، وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ 140، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پر سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ہر جگہ کہتے سنا گیا ہے کہ ان 150 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے، اس لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکیورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد کرواتے ہیں، کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر، بے ضرر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میری کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلیاں سکیڑ کر بغور اسے دیکھ رہی تھی، وہی تیکھا انداز جو اس کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، بس میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر، اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی مت لٹکاؤ، یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پر اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے یہ تبصرہ کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں۔ یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ۔ کتنے عرصے سے تم اس کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں؟ میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو، اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو۔ وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا، میں کیوں ان کو دھوکہ دوں؟ کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں؟ دیکھو، میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا، اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ بات پھر وہی آ جائے گی کہ ممی ہرٹ ہوں گی۔ وہ بہت پریشان تھا، مسئلہ حل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسی ہی ہوں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم انہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جہان نے نفی میں سر ہلا دیا۔
لابی میں پس منظر میں دھیما سا بجتا میوزک جیسے ایک دم سے بہت تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا ذرا سی بات پر ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں بے خبر کیوں رکھا، اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے تمام رویے، سب تلخ باتیں سب بھلا کر وہ پھر سے ممی پر چڑھ دوڑیں گے اور نتیجتاً ممی ہرٹ ہوں گی۔ میں ان کو مزید دکھی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثانیہ چند لمحے کو خاموش اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، جہان اگر ہر چیز بالکل ویسے ہی ہو جیسی تم کہہ رہے ہو اور وہ واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہرٹ کریں، تب بھی وہ اتنی مضبوط تو ہیں کہ بہادری سے مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو، تم صرف اپنے رویوں کی صفائیاں دے رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کیا ہے اصل وجہ؟ جہان نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے کہ تم صرف ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے۔ نہیں، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گی جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو، جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں اس کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پہ ذرا پیچھے کو ہوا۔ آنکھوں کے سامنے روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ ان تاکیہ کے قریب شہر میں اس بڑے سے دالان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا اور اس کی کمر پر اوندھے منہ لادا گیا وہ وجود۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیزاری سے ہاتھ ہلا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسی ہی بات ہے، تم ابھی تک اپنے احساس کمتری سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ وہ تمہیں تمہارے ابا کا طعنہ دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ کم آن جہان، اب اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ جہان نے جواب نہیں دیا، وہ ذرا سی گردن موڑے دائیں جانب دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پر، اتنا قابل آفیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی تم اپنے اندر کے احساس کمتری سے نہیں لڑ سکتے۔ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان۔ جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا، وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ لابی کے دوسرے کونے میں صوفے پر دو لڑکیاں بیٹھی تھیں، ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی جس نے سیاہ لمبے بال دائیں کندھے کی طرف آگے کو ڈالے ہوئے تھے، کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی لے کر منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان، ثانیہ نے اسے پکارا۔ وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ یہ پاکستان ہے۔ وہ خجل ہوا نہ شرمندہ، بلکہ دوبارہ وہ ان دونوں لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں اچھی ہے۔ تم نے بلایا ہے اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ آر یو شیور یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کو پکچرز میں دیکھ رکھا ہے۔ ثانیہ نے اب کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ سیاہ لباس والی کو جیسے مرچیں لگی تھیں، کینڈی غالباً مرچوں والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے خفکی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی جہان؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا۔ پتہ کرو۔ ثانیہ کی بات پر اس نے اثبات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اٹھی تھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کیا پڑھتی ہے؟ ثانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی شریعہ اینڈ لاء، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرا دی۔ اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھیں۔ ثانیہ سیدھی اس کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس نے قریب
بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پر تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 مگ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان دونوں لڑکیوں کی طرف بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھیں۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھیں۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا مگر اس کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریبی کیفے جس میں سیلف سروس موجود تھی سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کی انٹرنس پہ اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے، اور ان سے بات کر کے وہ فوراً سیدھی جہان کی طرف آنے کے بجائے اندر کیفے میں چلی گئی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں جہان بیٹھا تھا۔